السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہے وہ آج کے وقت کے امام، اور وہ امام ہر ایک امام کی بات نہیں کی جائے گی، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے امام ہیں جو کہ اپنی امامت کو اور اپنے فرائض کو اور اپنے واجبات کو اور نوافل کو بے انتہا ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس دین متین کی بہت خدمت کرتے ہیں، مگر انہی ائمہ میں سے کچھ ایسے بھی امام، کچھ ایسے بھی خطیب، کچھ ایسے بھی مسجدوں کے امام نظر آتے ہیں جو کہ اپنا کام ایمانداری اور ایمانداری تو دور کی بات، وہ کام چوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مسجد میں امام کیوں رکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کے اندر ایک امام کو اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اس علاقے کی مسجد کا خیال رکھے، اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھائے، علاقے کے اندر جو بے نمازی ہے اسے نماز کی دعوت دے، اسے نماز کے لیے بلائے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اسی لیے ایک مسجد کے اندر امام کو رکھا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، مگر آج امام کا حال یہ ہو چکا ہے، بہرحال امام کا حال بھی بولیں گے یا قوم کا حال بھی بولیں گے، ایک طرفہ گفتگو کرنا میرا مقصد نہیں۔ سب سے پہلے تو میں امام کی بات کروں گا، بعد میں مقتدی کے اوپر بھی آؤں گا، کیونکہ دونوں کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، اور کمیٹی کے ممبر آپ بھی خوش نہ ہو، آپ کے اوپر بھی آنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام بنتا ہے اور اس علاقے کی مسجد میں امام بن کر آتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسے کام چل رہا ہے، وہاں نماز کو لوگ کیوں نہیں آتے، کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے، اس کے اوپر دھیان دیں۔ مگر ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ ایک امام اس علاقے کی مسجد میں آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کام کرتا ہے کہ وہ امام اس مسجد میں آ کر صرف 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھانے کے بعد وہ امام جو ہے اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے یا اپنے حجرے میں چلے جاتا ہے۔ اور ابھی تو نیا دور نکلا ہے ٹیوشن کا، کہیں نہ کہیں وہ ٹیوشن پڑھانے نکل جاتا ہے یا پھر کسی کی دکان پر قرآن پڑھنے جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مسجد کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنا پیسہ دے پاتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا گھر نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، مسجد کے لوگ آپ کو اتنا جو ہے نذرانہ یا ہدیہ نہیں دیتے ہیں جس سے کہ آپ کا گھر چلے، آپ اس لیے ٹیوشن وغیرہ ہی کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے مان لیتے۔ مگر ٹیوشن کے علاوہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے لائیں۔ اب فجر کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امام، اللہ ماشاء سب کی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی خاص امام جو ہے، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں۔ اب اماموں کا حال کیا ہو چکا ہے کہ امام فجر کے اندر ایسا کام کرتا ہے کہ وہ سویا ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، نماز کے لیے صرف 5 منٹ بچا ہوتا ہے، اس وقت میں وہ امام کو لوگوں کو اٹھانے جانا پڑتا ہے کہ حضرت اٹھ جائیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آئیے نماز پڑھیں۔ اب حضرت والا اٹھتے ہیں، پھر باتھ روم میں جاتے ہیں تو بیت الخلاء وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے وہ آتے ہیں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔
اب نماز کا وقت ہو گیا، پھر نماز وہ حضرت پڑھتے ہیں 2 رکعت سنت موقدہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں وہ مصلی پہ چڑھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حال آج امام کا نظر آ رہا ہے، بلکہ امام کو چاہیے کہ وہ صبح اذان سے پہلے اٹھ جائے، اگر مؤذن نہ آئے تو وہ اذان دے دے اور فارغ ہو جائے تمام چیزوں سے، اور اذان کے بعد آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس آدھے گھنٹے کے اندر وہ 4 سے 5 گھر میں جا کر لوگوں کو نماز کے لیے اٹھائے، صرف 4 یا 5، اور پہلے دھیرے دھیرے 4 یا 5 لوگ کو اٹھا دیتا ہے، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ 10 کو اٹھا دیتے ہیں، وہ 10 11 کو اٹھا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ علاقے کے اندر فجر میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد نظر آئے گی۔ الحمدللہ میں نے یہ پریکٹیکل کر کے دیکھا، اور الحمدللہ اس کے گواہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ جس مسجد میں نام نہیں لوں گا، میں مسجد میں جاتا تھا فجر کے وقت میں، اور الحمدللہ وہاں کے لوگوں کو اٹھاتا تھا، تو اٹھانے کے بعد میں الحمدللہ جس مسجد میں 1 یا 2 فرد ہوتے تھے نماز پڑھنے والے، اس مسجد میں کم و بیش الحمدللہ 3 سے 4 صف کی ہوتی تھی، 2 یا 3 تو ہوتی ہی تھی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ امام کو محنت کرنا پڑے گا فجر میں اٹھ کر، یہ نہیں کہ امام صاحب سوئے رہے اذان سے پہلے۔ بھائی اکثر نظر آتا ہے امام آتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، فوراً حجرے میں چلے جاتا ہے۔ بھائی اگر کمیٹی آپ کو برا کہتی ہے تو کہنے دو، غلط کہتی ہے کہنے دو، آپ کا کام ہے حق بتانا، آپ کا کام جی حضوری کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ عالم دین ہیں، آپ اسلام کے رہنما ہیں، آپ کا کام ہے حق کی بات صحیح اس پر اڑے رہنا۔ اور امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک والے حق پر اڑے ہوتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لیجئے اور آپ کی نسلوں کو دیکھ لیجئے، یہ حق پر اڑے ہوتے ہیں، نہیں سنتے، حق بات پر اڑے ہوتے ہیں، نہیں سنتے کسی اور۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فجر میں اٹھ کر لوگوں کو جو ہے دین کے لیے بلائیں، کہ بھائی اب فجر کے وقت میں آپ اٹھ گئے، لوگوں کو اٹھا دیا، اب آپ نے 4 کو اٹھایا، وہ 4 10 کو اٹھائے، 10 20 کو اٹھائے، اور زیادہ وقت نہیں، صرف 10 سے 15 منٹ کے اندر لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ آپ تو فارغ ہو چکے تھے، اب آپ آئے اور آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں 5 سے 10 منٹ آپ انہیں نماز و سنت کو سکھاؤ، صرف 5 یا 10 منٹ، زیادہ بھی نہیں، آپ کو تقریر نہیں کرنی ہے وہاں، بلکہ آپ 5 سے 10 منٹ کا ایک حلقہ بنائیں، اس میں سنتیں سکھا دیں، آداب سکھا دیں، نماز کے فرائض سکھا دیں۔ اور اگر آپ اٹھانے جاتے ہیں، آپ کہیں گے کہ لوگ اٹھانے جاتے ہیں، امام صاحب ہم اٹھانے جاتے ہیں تو لوگ ہم کو چلاتے ہیں، کچھ کا کچھ کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کے نبی اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے نکلے، آپ کو لوگوں نے گالیاں دی، آپ کو لوگوں نے پاگل کہا، آپ کو لوگوں نے پتھرے مارے، آپ کو لوگوں نے ایذا دی، کیا نبی نے تبلیغ چھوڑ دی؟ آپ کو بھی تکلیف دی گئی، آپ کو اتنی تکلیف تو نہیں دے سکتے۔ پھر صحابہ کو دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے گئے، اسلام چھوڑ دو کر کے، اسلام کی تبلیغ بند کر دو کر کے، مگر کیا حضرت بلال نے بند کر دیا تبلیغ کرنا؟ جی نہیں، کلمہ شہادت پر اڑے رہے۔ صحابہ کے پیٹھ کو جلایا گیا، کیا اسلام چھوڑ دو کر کے، مگر کیا آپ نے اسلام کو چھوڑا؟ کیا آپ نے تبلیغ کو چھوڑا؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے مقام پر گئے، وہاں پر گئے اور وہاں پر
آپ نے دین کی دعوت دی تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، مگر آج اسلام وہاں پہنچ گیا، آج اسلام وہاں موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں برا کہے برداشت کرے، اگر کوئی ہمیں مارے برداشت کرے، مگر تبلیغ نہ چھوڑے۔ ارے اگر جمعہ کے بیان سے ہی سارے نمازی بن جاتے تو ہر دن جمعہ ہی میں بیان ہوتا اور سارے نمازی ہوتے۔ بھائی نہیں، آپ کو مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو لوگوں سے مل کر لوگوں کو نماز کے لیے سمجھانا پڑے گا۔ آیتہ نماز کے لیے آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے 4 آتے ہیں 5 آتے ہیں، ہاں آتے ہیں، مگر جو نہیں آتے اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ صرف بول دیتے بھائی نماز کو نہیں آتے، مگر کیوں نہیں آتے اس کے اوپر آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ بھائی ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ شخص نماز کو نہیں آتا؟ ایسا کیا کارن ہے کہ وہ شخص جو نماز کو نہیں آتا؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ جو وہ شخص نماز کو نہیں آتا؟ آپ اپنا فیڈ بیک بھی لیں کہ بھائی میری قرأت صحیح ہے، میری قرأت آپ کو سنے آتی ہے یا نہیں آتی، پیچھے تک آواز آتی ہے یا نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ بھی بولیں۔ آپ یہ بھی فیڈ بیک لیں کہ بھائی میں جو بیان کرتا ہوں وہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، میں جو 10 منٹ کا درس کر رہا ہوں وہ آپ کو صحیح تو لگ رہا ہے، اس میں کچھ کمی ہے یا کچھ زیادتی ہے، یہ پوچھیں۔ لوگوں سے فیڈ بیک بھی لیتے رہے کہ بھائی کیسا ماحول بن رہا ہے۔ آپ جو ہے امام جو ہے اس مسجد کا پیشوا ہے، اور اگر امام کسی کے گھر پہ اس کو اٹھانے جاتا ہے تو وہ شخص اس کو جھڑکائے گا نہیں، وہ اس کو چلائے گا نہیں، وہ اس کو پریشان نہیں کرے گا، وہ کچھ اس کو غلط نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لیے اس کے نظروں میں ایک عالم کی امیج بنی ہے۔ عام انسان جاتا ہے تو اس کو ٹال دے گا، مگر ایک امام جاتا ہے تو اسے نہیں ٹالا جائے گا، لوگ اٹھ کر نماز کو آئیں گے۔ ارے اس کے گھر میں 10 نہیں آتے مگر 5 تو آئیں گے، ان 5 کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو آپ ان 5 کے اوپر نظر رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ 5 قرآن کریم پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تجوید کے ساتھ تو وہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ کچھ آپ ایسے لوگوں کو تیار کیجئے، آپ جگہ کو مت دیکھیے۔ آج ایسا ہے عالم لوگ، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے مقتدی کو اس لیے نہیں سکھاتے کہ کل یہ ان کے اوپر چڑھے، ایسا ہو جائے گا اس لیے نہیں سکھاتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ اس لائق اپنے علاقے کے لوگوں کو بنا دے کہ آپ اگر وہاں موجود نہ ہو تو وہ آپ کے مسجد میں نماز کے مصلی پر، امام کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے۔ اس لائق بنا دے بھائی، کیا جاتا ہے؟ اللہ آپ کو رزق دینے والا ہے، کسی میں طاقت نہیں آپ کو کھلانے کی۔ آپ اپنے علاقے کے اندر ایسے نوجوان بچوں کو چن لیں جو دین کو چاہتے ہیں پڑھنا سمجھنا، ایسے بچوں کو اکٹھا کریں جو کہ دین کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے سمجھانے کا؟ بیان نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں بس۔ آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اب مدرسہ پڑھا رہے، مدرسہ پڑھانے کے سمے ادھر فون لگا ہے، ہاں ہلو بولیے، بچہ پڑھ رہا ہے قاعدہ، کیا پڑھ رہا اس کو خود نہیں سمجھتا ہے، وہ یا لم تعلم کرتے بیٹھا رہتا ہے، اس سے اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، زندگی میں وہ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ایک امام کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے بچہ یا بڑا یا کوئی بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ پورا ذہن اس پڑھائی کے اندر اس بچے کو دے، جس سے کہ وہ علم دین سیکھ سکے، علم دین سمجھ سکے اور اسلام کو سمجھ پائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو پورا وقت دے کہ بھائی وہ پڑھ پائے۔ آپ ایسا نہیں کہ بس بھائی ادھر آ رہے چل پڑھ الف ب ت سے، یہ الف ب ت سے ہے ہی نہیں، یہ الف ب ت سے جو ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ اردو لفظ ہے، یہ اردو میں پڑھایا جائے گا، اور عربی جو ہے الف با تا سا پڑھائیے، ہے نا؟ اب الحمدللہ پڑھتا ہے بچہ، کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھوڑی تجوید آ رہی ہے میری اس میں، اور وہ تو اتنا مجہول پڑھتا ہے کہ اس سے وہ ایسا پڑھتا ہے کہ جو صحیح میں غلط لہنیں خفی نہیں، اس کی لہنیں جلدی ہو جاتی ہے، جس سے کہ وبال آتا ہے اس کے اوپر۔ اچھا پڑھیے نا، اچھا پڑھائیے اسے، جس طریقے سے آپ ایک حافظ بنے ہو، ایک عالم بنے ہو، ایک
कारी बने हो उस तरीके से उसको किरत सिखाइए। क्या जाता है 15 मिनट ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते, पर उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, क्योंकि लिए वो ज़िंदगी भर कुरान पढ़ेगा, वो कुरान गलत ही पढ़ेगा। आपने अगर उसको गलत सिखाया तो वो ज़िंदगी भर गलत पढ़ेगा, सही नहीं पढ़ेगा। मेरे प्यारों समझो, हमारे इमाम, मैं छोटा हूँ आप लोगों से, मगर हकीकत में कह रहा हूँ कि आप अपने इमाम को ये मेरी बातें जाकर दिखाओ और समझाओ कि भाई आप इन चीज़ों पे अमल करें। अब ज़ोहर के बाद में इमाम साहब के पास में 5 मिनट का पहले 15 मिनट का वक्त रहता है नमाज से पहले, और करीब आधे से ज़्यादा लोग आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उस वक्त में कुछ लोग सुन्नत पढ़ते हैं और कुछ लोग बैठे रहते हैं। अब वो घड़ी को देख रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है। तो इमाम को चाहिए कि उस मिनट में 5 मिनट पहले खड़े हो जाए और सिर्फ 3 सुन्नत को सिखा दे कि भाई नमाज के अंदर या रोज़े के अंदर या ज़कात के अंदर ये सुन्नतें हैं, बस इतना सिखा दे, ये भी काफ़ी है। मगर इमाम नहीं सिखाएगा भाई। इमाम आज के इमाम है भाई, इमाम। अल्लाह रहम करे, ऐसे हाल हमारे नज़र आ रहे हैं कि जिससे दीन फैलना तो दूर की बात, इस्लाम फैलना ही मुश्किल हो जा रहा है। इमाम सिर्फ आता है, वक्त पर नमाज पढ़ाता है और फ़ौरन हुजरे में घुस जाता है, क्योंकि लिए वो दुल्हन है, नज़र लग जाएगी। अरे चाहिए भाई, करिए ऐसा, पर हकीकत को तो समझिए। आपकी अभी कौम को ज़रूरत है, आप कौम को लेकर बैठो, उन्हें सिखाओ, उसको समझाओ। एक एक फ़र्द को पकड़ो अकेले में, उसको कहो कि भाई नमाज़ पढ़ो। 4 से 5 मुक्तदी को लेकर निकलो। मस्जिद के जो सदर सेक्रेटरी बने हैं, जो खुदाम बनकर बैठे हैं, इन गधों को पकड़ो और इनको उठा के लेके जाओ, क्योंकि ये तो बन के बैठ गए। इन्हें अकल अल्लाह दे, अकल दे इन्हें, क्योंकि लिए ऐसे गधे हैं ये कि जो सिर्फ समझते हैं कि जुमा के दिन आकर चंदा गिनना यही उनका काम है, बल्कि ये उनका काम नहीं है। बल्कि मस्जिद के अंदर इमाम कैसे मस्जिद को आबाद करेगा, उस मिशन में इनको कामयाब करने के लिए कोशिश करना है। और आज मस्जिदों के अंदर पैसे बढ़ाने की बात की जाती है कि कैसे हम मस्जिद के अंदर पैसे बढ़ा सकते हैं। आज मस्जिद के अंदर इमाम के तनख्वाह बढ़ाने की बात की जाती है, मस्जिद के अंदर झूमर और एसी और फ्रिज लगाने की बात की जाती है, मगर एक मस्जिद ऐसी नहीं होगी जिसमें ये बात की जाती है कि हम इमाम साहब अपने मस्जिद में लोगों को नमाजी कैसे बनाएंगे। ये काम कभी किसी मस्जिद में नहीं नज़र आया मुझे कि कोई शख्स ऐसा अपने कमेटी वाले और इमाम बैठकर ये तय करे कि हम इस तरीके से लोगों को नमाज को ला सकते हैं, हमें ये काम करना चाहिए जिससे कि लोग नमाज को आए, बल्कि नहीं। अरे भाई, आपका ये झूमर लगाकर मस्जिद में कोई फ़ायदा नहीं, आपका ये फर्श लगाकर कोई फ़ायदा नहीं, ये एसी लगा के कोई फ़ायदा नहीं, इससे ना आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है। भाई क्या मिल रहा है? नमाज को तो लोग आ रहे नहीं, किस लिए लगाया आपने? भाई 50 रुपए के नल में भी वजू होता, हाँ, एक पंखे में भी नमाज होती, फटती हुई दरी पर भी नमाज होती है। जितनी तकलीफ से नमाज पढ़ोगे उतना ज़्यादा सवाब है। इतनी अय्याशी, इतना ये जो दे रहे हो, ये कुछ काम का नहीं है। 500 का नल लगाया, वजू करने वाले को अगर वजू करता है तो 500 रुपए का नल लगाने वाले को भी सवाब। 50 रुपए का नल लगाया है, 50 रुपए के नल वाला अगर लगा दिया और उसके बाद में कोई उससे वजू करता है, उसको भी उतना ही सवाब मिलना है। अल्लाह ने माल दिया है, उसे अच्छी जगह खर्च करो, इस्लाम की तालीमात पे खर्च करो, मस्जिद के अंदर किताबों पे खर्च करो। अरे झूमर लगाने से अच्छा 3 किताबें मस्जिद में लाकर रखी होती तो उससे कोई इल्म हासिल किया होता। 4 झूमर या 4 बड़े बड़े लाइट लगाने से अच्छा 1 किताब बाहर शरीयत लाकर रखी होती तो कई लोग फ़ायदे हासिल किए होते। मगर हाल क्या है? हम झूमर लगाएंगे, इल्म नहीं बढ़ाएंगे। ये हाल हमारी कौम का है। भाई इमाम मस्जिद का पेशवा है, और ऐसा इमाम रखो जो कि इमामत के लायक हो। आजकल कोई भी उठा सुठा आलिम बना दे रहे हैं, उसको इमामत की मुसल्ले में खड़ा कर देते हैं, चाहे उसको देखते नहीं वो आलिम है या हाफिज़ है या कारी है। भाई चलो हाफिज़ है तो रख दो, पर हाफिज़ है तो हाफिज़ के अलावा उसको इल्म दीन पता है या नहीं पता है?
مسئلے مسائل پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ ہر حافظ کو مسئلے مسائل تھوڑی پتہ ہوتے ہیں، ایسے بھی حافظ ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ ہے، اور ایسے بھی حافظ ہیں کہ کلو حافظ جاہل، ایسے بھی حافظ موجود ہیں کہ جن کو کچھ نہیں پتہ۔ پھر ایسے حافظ کو رکھ دیا آپ نے امامت کے لیے، وہ آ رہا ہے امامت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، جا رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ ہوا دین کا؟ ان لوگوں کو کیا دین سمجھ میں آیا، اسلام سمجھ میں آیا، روزہ سمجھ میں آیا؟ ارے لوگ بھاگنے دو میرے بھائیوں، بھاگنے دو، مگر آپ اپنا کام کرو، پکڑو لوگوں کو، زبردستی لاؤ مسجد میں، اور کیسے لانا اس کا انتظام کرو۔ آپ بیٹھے کیوں؟ ارے ہر چیز کا مقصد ہے نا، ہر چیز کرنا چاہیے نا، ہر چیز کا پلان کرو، پری پلان کرو کہ بھائی ہم کیسے مسجد میں لوگوں کو نماز کو لا سکتے ہیں، ہم کیسے وہ شخص جو بے نمازی ہے اس کو نماز کے لیے لا سکتے ہیں۔ بھائی وہ ایسا نماز نہیں پڑھتا تو ایسی کون سی چیز دیں گے کہ نماز کو آئے؟ بچے نماز کو نہیں آتے تو ایسا کیا انتظام کرے کہ بچے نماز کو آئے؟ اور بچوں کے لیے بھی نماز کے لیے میں آئیڈیا دے دیتا ہوں ایک دو، کہ بھائی اگر کوئی شخص کوئی بچہ نماز کو نہیں آتا اور اس علاقے میں بچے نماز کو نہیں آ رہے، تو آپ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ چاکلیٹ لا لو، اور جو بچہ نماز کو آئے گا اس کو چاکلیٹ دی جائے گی، تو انشاءاللہ وہ چاکلیٹ کے بہانے نماز کو آئے گی، اور کل یہ مستقبل بن کر آپ کے سامنے جو مستقبل ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک بڑے نمازی بن کر نظر آئے گے بعد میں۔ تو آپ وہ انتظام کر دو، اور سال میں آپ یہ انتظام کر دو، چلو بچوں کو پھر چاکلیٹ کچھ دن چلنے دو، اس کے بعد چینج کر دو، بند کر دو۔ اس کے بعد میں یہ انتظام کرو کہ اگر کوئی مہینہ بھر نماز پڑھے گا اس کو یہ گفٹ دیا جائے گا۔ پھر یہ بند کر دو بچوں کے بیچ میں، پھر یہ کر دو کہ اگر سال بھر نماز پڑھتا ہے بچہ تو پھر اس کو یہ بڑا گفٹ دیا جائے گا، یا سائیکل دی جائے گی، یا یہ دی جائے گی، یا یہ وہ دی جائے گی۔ وہاں پریزنٹنگ کا رجسٹر رکھ دو، بلکہ کہ بھائی کون کون نماز کو آیا وہ اس کو رائٹ کرنا ہے۔ بھائی یہ کام جب کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی سارے کے سارے نمازی بنیں گے اور نماز پڑھنے والے بنیں گے، جس سے کہ اسلام بلند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کہنے میں بولنے میں جو بھی کتابت سے معاف عطا فرمائے، اور اگر جو خامیاں سے پورا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بولنے اور حق سننے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔